صداقت بھائی صاحب چلے مذمت کا تو میں نے کوشش اس لیے کی تھی کہ شاید اس سے ماحول بڑا بہتر ہو جاتا, ہم کسی اور حوالے سے بات ہو جاتی. صداقت عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں صداقت عباسی صاحب, ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے, کسی کی غلط چیزوں کا دفاع نہ کیا. انہوں نے دفاع نہیں کیا, انہوں نے تو وضاحت دی. غلط چیز کو غلط بولیں, غلط چیز کو پوری قوم دیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, چاہے کسی نے بھی کی ہو. وہ کہتے ہیں تینوں باتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے, ری ایکشن میں ہو رہی ہے. یہ جو زبان ہے یہ ایک منسٹر کی لینگویج ہے, اور وہ جا کے وائلیشن کریں الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی. کشمیری ای سی پی بار بار لکھ رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی ٹریکشن مل رہی ہے. مریم صاحبہ جہاں پر جا رہی ہیں, بعد وہ کوٹلی میں موجود تھیں, وہاں گزر رہی تھی, بڑا ویلکم ہو رہا تھا. آپ کے وزراء خائف ہیں یا آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت پاکستان کے اندر وہ خائف ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن جیتنے جا رہی ہے اور وہ جیت جائے گی؟ آلدو یہ بڑا اپسیٹنگ ہوگا, میرے خیال میں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الیکشن جیتی ہے, نارمل ٹرینڈ یہ رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم جیت رہے ہیں لہٰذا ہمارے جو ممبرز ہیں جو کہ ہمارے امیدوار ہیں ان پہ بھی نظر ہے آپ کی, اور پھر اس طرح کی حرکات بھی آپ کے وزراء وہاں پر جا کے کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب اچھا منیب, چونکہ پچھلے انٹرول میں لمبی بات ہو گئی, تو ایک تو لیٹ سیٹ سم رولز کہ خواتین کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی. جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں, چونکہ وہ بیان دیتی ہیں, ان کے ایکشنز ہوتے ہیں, پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کے بارے میں جواب آتا ہے. لیکن اگر آپ وزیر اعظم کی اہلیہ جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں, یا ان کی بہن جو سیاست میں نہیں ہے ان کے بارے میں بات کریں, یہ غیر سیاسی بات ہے, غیر اخلاقی بات ہے. بہت ساری خواتین شاید مسلم لیگ نون کے گھروں میں ایسی ہیں جن کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا, کبھی ان کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا, وہ کیا پہنتی ہیں, کیسے وہ دکھتی ہیں, کیا لکھتی ہیں, کیا پہنتی ہیں, کبھی کسی نے بات نہیں کی. لہٰذا جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کے پہناوے, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں لوگ بات کرتے ہیں. اس کو آپ وزیر اعظم کی اہلیہ کے بارے میں بات کر کے آپ خود خاتون ہو کے آپ اپنا ہی کوئی ایکسپوز کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے, اور اگر کوئی خاتون جو سیاست میں نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے. رہی بات کہ یہ جو ہمیں کشمیر فروشی کا تانا دیتے ہیں, ان کو جو ہم کہتے ہیں مودی کا یار, بالکل یاروں کو بندہ آموں کے پیٹیاں بھیجتا ہے. نواز شریف نے مودی کو بھیجی, یاروں کی والداؤں اور بیٹیوں کو تحفے بھیجتا ہے. انہوں نے مودی کی والدہ کو ساڑیوں کے تحفے بھیجے. یاروں کو بندہ گھر میں بلاتا ہے اور گھر میں بلا کے اپنے بچوں کی شادیوں میں شریک کرتا ہے. یاروں کے سروں پہ پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں, وہ آپ کے یار اس لیے ہیں. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. یاروں کے جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو وہاں کشمیری قیادت سے نہیں ملتے, آپ ایکٹر سے ملتے ہیں. اس پہ تنقید ہوگی. جب آپ یہاں پہ کشمیری حریت کے ساتھ نہ ملیں اور یہ سجن جب بلائیں بغیر ویزا کے اور مری میں بیٹھ کے آپ کاروباری باتیں کریں تو لوگ آپ کو مودی کا یار کہیں گے. اس لیے ہم نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہتے ہیں. یہ کوئی ذاتی اٹیک نہیں ہے, یہ ٹو دا پوائنٹ سیاسی ان کے ایکشن کا جواب ہے. رہی بات کہ ان کو گالی گلوچ برا لگتا ہے, حیرت ہے. ویسے یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں گالی پنجاب کا کلچر ہے اور اس کو باجماعت ہو کے کہتے ہیں, ان کو گالی بری لگتی ہے. یہ وہ ہیں جو زرداری صاحب جب صدر تھے انہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کا پیٹ پھاڑیں گے, آپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹیں گے. آج ان کو اخلاقیات یاد آ گئی ہے تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہماری باتیں سیاسی ہیں. وزیر اعظم پہ سوال آئے گا عباسی صاحب, لیکن ایک بات پر تو آپ بھی ایگری کیجئے, چاہے کوئی خاتون سیاست میں اگر ہے بھی اس کی سیاسی بیان کے اوپر بات ہو جائے, ذاتیات کے اوپر بات نہ ہو, اس کو نام نہ دیے جائیں. یہ گندی ایک روایت ہے جو کہ پھر کسی کی بہن بیٹی نہیں بچے گی. نہیں, آپ مجھے بتا دیں کس کی بہن بیٹی کے بارے میں آج آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی کیا کہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو؟ عباسی صاحب, میں نے آپ سے کہا سر مذمت کر دیں, کیا کہا ہے انہوں نے؟ میں دوبارہ نہیں چلانا چاہتا ہوں. میں ویسے I could not make anything out of this کہ انہوں نے کوئی ذاتی بات کی ہے, کیا کی ہے. انہوں نے صرف ان کے سیاسی کردار کے بارے میں بات کی ہے کہ میاں نواز شریف جن کو عدالت نے مجرم ڈکلیئر کیا وہ ان کی بیٹی ہیں. اس کو سیاسی انداز میں جلسے میں بات کی ہے. کیا ذاتی بات ہے اس میں مجھے آپ بتائیں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا بات ہے یہاں پہ؟ اچھا, ان کو نام دینا, وہ نام آپ نے سنا ہے, بھائی صاحب نے کہتے میں نے نہیں سنا. نہیں میں نے نہیں سنا, لیکن میں بتاؤں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی مجرم کی بیٹی ہیں تو کیا غلط کا ہے؟
اچھا چلے اس کو مہذب طریقے سے یہ کہہ دیں کہ ان کے والد صاحب کنوکٹڈ ہیں اور ان کی وہ بیٹی ہیں اور ان پہ کرپشن کا الزام ہے. چلیں یہ there is a way of putting it بھائی صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ان کے والد پر الزام ہے یا وہ کنوکٹڈ ہیں, لیکن انہیں اب میں کیا کہوں عظمہ بخاری صاحب جلسوں کی زبان ہے نا, جب آپ کشمیر فروش کہتے ہوئے آپ کی زبان نہیں رکتی, آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہوئے آپ کی زبان نہیں رکتی, آپ کو نکما نائل کہتے ہوئے زبان نہیں رکتی, تو جواب تو آئے گا اسی لہجے میں. یہ سیاسی جلسے کے زبان میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے, ان کے ذاتی رول ذاتی گھریلو زندگی پہ کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے چلیں اب عظمہ بخاری صاحبہ. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ یہاں آ کے باتیں کرنا, وہ یہ کر لیں, سیاست پہ بات ہونی چاہیے. مریم نواز کے چہرے پہ بات ہوتی رہی ہے, مریم نواز کے کپڑوں پہ بات ہوتی ہے, مریم نواز کو نانی کہہ کر تضحیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو میں نے کہا بیٹیوں والے نانی بنتے ہیں, جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ان کو نانیوں کی قدر کیا ہوگی. اور یہ جو ہے نا سیاسی باتوں کا جواب مریم نواز کو دے نہیں سکتے, قابل نہیں ہے. اب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں, اب میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں, عمران خان صاحب کے والد صاحب کو مجھے الزام لگا, پھر اس پہ بات کر لیں, پھر اس کو بھی میں لے آتی ہوں نا بیچ میں. بات کریں گی تو گڑبڑ ہو جائے گی. نواز شریف کو نہیں آپ نے دوبارہ باتوں کرتے کرتے عباسی صاحب اب آپ نہیں بولیں گے, میں نے آپ کو سنا, بھائی صاحب سن لیں پھر آپ بول لیجئے گا. آپ کا ایکشن کا ریاکشن آئے گا, بھائی صاحب آپ بول لیجئے گا, ان کی بات سن لیں. آپ حوصلے سے میرا بھی ریاکشن لیجئے, آپ کو ریاکشن لینا ہے. آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بدتمیزی کریں گے اور آپ کی خاتون نے جو ہے وہ چادر ڈال کے بٹھا دیں. کیوں جی, آپ اگر کسی کے چہرے پہ جائیں گے, آپ اس کے رشتوں پہ جائیں گے. چپ رہیے عباسی صاحب, چپ رہیے پلیز, میں آپ کی تصدیق نہیں کرنا چاہتی, پلیز چپ رہیے. لیکن جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا جواب کیا, عمران خان نے دوپٹے لے لے کے سیاسی مخالفین کے بارے میں باتیں نہیں کی ہوئی, وہ یہ بدتمیزی پروموٹ کرتے ہیں. کیا وہ فوٹیج باہر نہیں آئی ہوئی جس میں بٹھا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ بالکل مریم نواز کے پرخچے اڑا دو؟ کیا ہم سب کے پرخچے نہیں اڑتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ ان کی پیٹ ٹیمیں کرتی ہیں یہ, وہ کیا کیا بکواس نہیں کرتے ہیں. ان کی پارٹی بکواس کی اور لغویات کی چیمپئن ہے, اور جو کسی لیڈر کے پاس ہوتا ہے اپنے کارکنوں کو وہی دیتا ہے, تو وہ دے رہا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ جو بھی آپ کر رہی ہیں, آپ بھی تو دیکھیں سخت باتیں کر رہی ہیں نا. چمچے ہیں, لیکن ٹٹ فار ٹیٹ انہوں نے خود سے بتا دیا پروگرام پہ شروع میں, اور ہم نے بھی اب طے کر لیا ہے کہ اب ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوگا. آسمان سے اتری بھی کوئی مخلوق نہیں ہے یہاں پہ, ہر بندہ انسان ہے. اور اگر آپ کو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون اول کا بڑا خیال ہے اس پہ بات نہ ہو اور اس کے جادو ٹونوں پہ بات نہ ہو, تو آپ دونوں کافی کے وقت کے اوپر جو ہے وہ جادو ٹونوں کی باتیں کرنے والے جا کے شہباز گل کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے عمران خان؟ کیونکہ وہ خود یہ پروموٹ کراتے ہیں. اور واقعی کشمیر فروش وہ ہوتا ہے کہ جو مودی کے آنے کی دعائیں مانگے. اتنا برا مودی آپ کو ہٹلر لگتا تھا, اس کے آنے کی دعائیں ویسے تو وہ بھی نہایت ہی قابل مذمت ایکٹ ہے. نہیں, اس نے انہوں نے یار کی ڈیفینیشن دی تھی, اب میں نے کشمیر فروش کی ڈیفینیشن دینی ہے. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے کہ جو ہٹلر کا سارا کردار جانتے ہوئے مودی کا وہ اس کے آنے کی دعائیں کرے. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے کہ جو کشمیر کے مظالم کے اوپر جو ہے ایک ریزولوشن فائل کرنے کے قابل نہ ہو. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کی دھوپ میں کھڑے ہونے کا کیا کہ 20 منٹ بعد خود اندر چلا جائے پھر وہ بھی نہ کر پائے. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سڑک کا نام کشمیر ہائی وے رکھ کے, سری نگر ہائی وے رکھ کے گھر بیٹھا ہو. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے جس کی بات پوری دنیا میں کوئی سنتا نہیں. کشمیر فروش وہ ہوتا ہے جس کے دور حکومت میں مودی جو 70 سال میں نہیں کر سکا وہ کشمیر ہڑپ کر لے, اس کو کشمیر فروش کہتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف آپ بات کریں.